کا مستحق بنانے والی باتیں: نمبر 1، آخرت کا انکار، حق کا انکار۔ نمبر 2، خدا کی ناشکار، بھلائی کے راستے میں سد راہ بننا، رکاوٹ بننا۔ نمبر 5، دین کی صداقتوں پر شک کرنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اما بعد۔ ذمہ داران مرکز، برادران جناب نصرت علی صاحب قیم جماعت اسلامی ہند، ڈاکٹر محمد رفعت صاحب سیکریٹری شعبہ تربیت، ذمہ داران حلقہ، امیر حلقہ توفیق اسلم صاحب سیکریٹری حلقہ، متین صاحب اور دوسرے ذمہ دار حضرات، برادران محترم اور محترم خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حلقہ مہاراشٹر کے ذمہ داروں کے اس تربیتی اجتماع میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع بامقصد ہو، کامیاب ہو، اور یہاں سے ہم کوئی جذبہ اور قوت عمل لے کے یہاں سے واپس ہوں۔ محترم رفقا اور محترم خواتین، ہم اس دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اس کا تعلق زندگی کے کسی ایک شعبے سے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ ہم ایک عقیدہ اور فکر دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایک عبادات کے ایک خاص نظام سے واقف کرانا چاہتے ہیں، اس کی معنویت بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہم معاشرت کے اندر ایک زبردست تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم معاملات حیات کو ایک خاص رخ دینا چاہتے ہیں۔ ہم سیاست کے اندر، نظام سیاست کے اندر بنیادی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کہنے میں ہو سکتا ہے آسان ہو، لیکن عملاً بہت مشکل بات ہے، دشوار گزار کام ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی دنیا کے اندر آ جائے یا ہمارے اس ملک کے اندر آ جائے، اسے آسان کام نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے جب ہم اپنی تمام توانائیاں صرف کریں گے اور اپنی تمام صلاحیتیں لگائیں گے، شب و روز محنت کریں گے،
خون پسینہ ایک کریں گے، خون دل نچوڑ کر رکھ دیں گے، تب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں وہ تبدیلی رونما ہو، ملک میں بھی رونما ہو اور دنیا میں بھی رونما ہو۔ اتنے بڑے مقصد کو لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس مقصد کے لیے کھڑا ہو یا جو جماعت اس مقصد کے لیے کھڑی ہو، وہ پہلے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لے۔ جو عقیدہ اور فکر وہ دنیا کو دینا چاہتا ہے، وہ عقیدہ اور فکر اس کا اپنا ہو جائے، اور جس طرح وہ دنیا کے اندر دنیا کے سوچنے کے انداز کو بدلنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ مسائل پر سوچنے کا ہر ایک کا رخ ہوتا ہے، خود اس کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے اور خدا سے تعلق کی جو بات وہ کر رہا ہے اس کی زندگی کے اندر وہ تعلق پیدا ہو جائے۔ اور خدا سے تعلق کا سب سے مؤثر ذریعہ عبادات ہیں۔ ان عبادات سے کا یہ اہتمام اور ان کی پابندی اس کی زندگی میں نظر آنے لگے۔ جن اعلیٰ اخلاقیات کی وہ بات کرتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاقیات اس کی زندگی میں آ جائیں، اور جس طرح کے تعلقات وہ انسانوں کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے اس کا آغاز وہ اپنی زندگی سے کر دے۔ جو چیزیں وہ کر سکتا ہے اس پر عمل کرے، اور یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی اس کے خلاف جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں وہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں ما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں جن باتوں سے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی ان میں آلودہ ہو۔ میں اگر اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں تو کبھی تم مجھے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کی ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میرے کسی عمل سے یہ نہیں محسوس ہوگا تمہیں کہ طاقت کا سرچشمہ تم دوسروں کو سمجھتے ہو۔ سمجھتا ہوں یا جن اخلاقیات کی تعلیم دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان اخلاقیات کی خلاف ورزی میں کروں۔ میں کہتا ہوں کہ بھی جھوٹ نہ بولو، دیانت اور امانت کا رویہ اختیار کرو، فریب نہ دو، عفت اور عصمت کی زندگی گزارو، تو تم نہیں دیکھ سکتے کہ میری زندگی اس کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس نظریے کو لے کر اٹھا ہے، خاص طور پر ایک مومن، اس کی زندگی اس کی ترجمان ہونی چاہیے۔
اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ذریعے تبدیلی آتی ہے، وہ اجتماعی تبدیلی ہے، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے یا جو کامیاب بندہ ہے اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ جو بار بار کہا گیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس میں ایک بات تو یہ غور کرنے کی ہے، کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ فلاح کے معنی عربی میں یہ ہیں کہ منزل مقصود اس نے پا لی۔ کامیابی کا لفظ بھی اس کی ترجمہ نہیں کرتا ہے کسی درجے میں، اسے اگر کھول کے آپ بیان کریں تو فلاح کا تصور یہ ہے کہ آدمی نے منزل مقصود پا لی، کامران ہو گیا۔ اب اس میں کہا گیا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، منزل مراد اس نے پا لی جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہاں دیکھیے یہ فرد مخاطب ہے، اور یہ بات مکے میں کہی گئی تھی، وہاں صرف افراد ہی تھے جن کے اندر یہ تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وقد خاب من دسا، ناکام ہو گیا وہ، نامراد ہوا وہ جس نے اس کا رون دیا۔ اس میں بھی ایک بڑی بات بتائی گئی ہے، تزکیے کا مطلب ہے شخصیت کو اوپر اٹھانا، نشو و نما دینا، پاک صاف کرنا، یا آج کی اصطلاح میں جسے بار بار آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تصور ہے۔ اور ہمارا تصور دنیا کے اور تصورات سے مختلف ہے۔ ہمارے نزدیک شخصیت کا ارتقاء یا پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے، اخلاق کی بلندی سے، کردار کی رفعت سے، سیرت سے، اور آدمی کی اپنی صحیح و جہت سے۔ تو کہا کہ جو آدمی اپنی شخصیت کو اوپر اٹھائے ان ہدایات کی روشنی میں جو اللہ نے دی ہیں، تو وہ منزل کو پا گیا اور اس کی شخصیت اوپر اٹھ گئی، نمایاں ہو گئی۔ دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن وہ اپنی جگہ بلند ہو جائے گا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیا مانتی یا نہیں، لیکن فی الواقع وہ بلند ہے۔ اور تعلیم کے درمیان روشنی کا مینار ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقد خاب من دسا، ناکام ہوا وہ جس نے تدسیہ کیا۔ تدسیہ کہتے ہیں کسی چیز کو دبا دینا، جس نے اپنے پرسنالٹی کو دبا دیا، زمین میں کسی چیز کو دفن کر دینا، دبا دینا، تدسیہ کہلاتا ہے۔ بار بار آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں بھی ہے۔ سورہ سبح اسما تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس میں بھی یہی بات کہی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے
وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور اس کے لیے ضروری یہ قرار دیا. دیکھیے، پرسنالٹی کو اوپر اٹھانے کا تصور دنیا میں بہت مختلف ہوگا، لیکن یہاں جو راستہ بتایا گیا ہے وہ یہ، اور ہمارے نزدیک اسی طرح انسان کا ارتقاء ہوتا ہے، شخصیت اوپر اٹھتی ہے. تو فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا. اپنے رب کا نام بھولا نہیں اسے. بھولنے کے بعد اگر آدمی آسمان پر اڑنے لگے تب بھی ہمارے نزدیک اس کا تزکیہ نہیں ہوا. اپنے رب کا نام وہ لیتا رہا. فصلی، اور اس کے سامنے اس نے سر جھکا دی، نماز پڑھی. اور اس سے آگے باتیں کہی گئی، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی. کہا نادانو، انہوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے. یہ عام سطح سے اوپر اٹھ رہے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اس حقیقت کو فراموش کر گئے ہو کہ آخرت اس سے بہت بہت بہتر ہے، اور یہ فانی ہے وہ باقی ہے. اس حقیقت کو یہ لوگ سمجھ چکے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو اس بات پر قرآن میں زور دیا گیا ہے کہ جو تبدیلی آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تبدیلی آپ کے اندر نظر آئے. اس کے لیے ضروری یہ ہے آپ کے قلب میں تو انقلاب آئے. قلب مرکز ہے اس بات کا، آدمی کیا سوچتا ہے، کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے. اور اگر قلب کے اندر تبدیلی آ جائے تو پوری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی. قرآن میں یہ کہا ہے کہ قلب کی تبدیلی بہت اہم ہے. اگر یہ تبدیلی نہ آئے تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو موجود ہوگا. اس وقت تک آدمی کی زندگی میں صحیح معنی میں تبدیلی نہیں آتی. ایک جگہ قرآن میں کہا گیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے جہنم کے لیے انسانوں، بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. ان کے بارے میں کہا گیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. کیا جب یہ بات کہی گئی دنیا میں سوچنے سمجھنے والے نہیں تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے تو بہت سے ارسطو اور افلاطون بھی پیدا ہو چکے تھے، اور بہت سے مفکرین بھی پیدا ہو چکے تھے، بہت سی تہذیبیں بھی تھیں. تو کہا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں. وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اللہ نے ان کو دل دیے تھے لیکن اس سے وہ کام نہیں لے رہے تھے. اور کام کے بارے میں یہ فرمایا کہ سوجھ بوجھ کا کام. ظاہر ہے کہ آدمی دنیا میں کیسے زندگی گزارے اس پر سوچتا ہی رہتا ہے، لیکن کہا کہ ان کو جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں وہ تب بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک تو جانور کو بھی آنکھیں ہیں اور انسان بھی دنیا کو دیکھتا ہے تماشا کہ حیثیت سے دیکھتا ہے، اور سائنٹسٹ بڑا ہو گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں. لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ کائنات ہے اور مجھے اس کا بندہ بننا ہے.
تو کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہا اولئک کالانعام، بالکل جانور ہیں یہ، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ جانور بھی یہی کام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہاں ہریالی ہے، کہاں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اسی طرح کی زندگی یہ گزار رہے ہیں۔ تو قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قلب دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ کو کے دین کی اطاعت میں تمہاری صرف ہونی چاہیے، اور جب تک یہ تبدیلی نہیں آتی، دل میں تبدیلی نہیں آتی، اس وقت تک سمجھ لیجئے کہ انسان بدلتا نہیں ہے۔ اور یہی قلب ہے جس کے اندر کفر و شرک بھی پرورش پاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی پرورش پاتی ہے، نفاق بھی پرورش پاتا ہے، ریاکاری بھی پرورش پاتی ہے، اور یہی قلب ہے جس میں توحید کے جذبات ابھرتے ہیں، اللہ کی فرمانروائی کا احساس ابھرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ابھرتا ہے، احکام الہی کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو قلب کو کی جو کیفیات ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کا اب رخ کیا ہونے والا ہے، اور قلب یوں سمجھے کہ انسان کی زندگی کو بدلنے، اس کے اندر تبدیلی لانے یا اسے غلط رخ دینے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، دل کی ایک پوری دنیا ہے، آپ کن جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، یہ سب اس کا قلب سے تعلق ہے۔ یہ پوری دنیا ہے، لیکن اس دنیا کا بڑا حصہ وہ ہے قلب کی دنیا کا جس سے دنیا واقف نہیں ہو پاتی۔ آپ بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا، کسی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کوئی اچھے سے اچھا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کی بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر